السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا پولیٹیکل سائنس میں۔ تو ہم پڑھ رہے تھے پولیٹکس آف سوشل ڈویژن۔ یہ سمجھیے آپ یہ اس لیکچر کا سیکنڈ پارٹ ہے، کسی وجہ سے مجھے ویڈیو روکنا پڑا تھا۔ تو ہم بات کر رہے تھے سوشل ڈویژنس کی کہ جب یہ پولیٹکس کے ساتھ کمبائن ہوتے ہیں تو یہ بہت زیادہ ڈینجرس ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی اس سے سول وار بھی ہو سکتا ہے، اور کبھی کبھی ملک اس سے ڈس انٹیگریٹ بھی ہو سکتا ہے۔ پھر ہم نے دیکھا ناردرن آئرلینڈ، تو فائنلی اس میں پیس ٹریٹی ہو گئی، اور یوگوسلاویا میں ڈفرینٹ سوشل گروپس تھے، تو اس سے کیا ہو گیا، یوگوسلاویا ڈس انٹیگریٹ ہو گیا انٹو 6 انڈیپینڈنٹ کنٹریز۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ یہ سوشل ڈویژنز ہر ایک کنٹری میں ہوتی ہے، لیکن ان کو پولیٹکس میں نہیں آنا چاہیے۔ تو لیکن ایسا بھی نہیں ہے، کیونکہ اگر سوشل ڈویژنز ہر ایک سوسائٹی میں ایگزسٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو ریفلیکٹ کیا جانا چاہیے پولیٹکس میں بھی، کیونکہ ڈیموکریسی میں جب ہم ان سوشل ڈویژنز کی بات کرتے ہیں، ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز لوگوں کے ساتھ کیا کرتی ہے، پرومس کرتی ہے ڈفرینٹ سوشل گروپس کے ساتھ، اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کا بنیادی مقصد ہوتا ہے ٹو گیٹ ووٹس ان فیور آف دیئر اون پولیٹیکل پارٹی۔ اور اب اس میں اگر یہ ایسا بھی نہیں ہوگا، کیونکہ اگر وہ ان کی بات نہیں کریں گے، سوشل ڈویژنز کی بات نہیں کریں گے، تو پھر وہ ان کے ساتھ پرومس کرتے ہیں، پھر ان کی گریونسز کو حل کرتے ہیں، تو اس طرح سے یہ سکسیسفلی ڈیموکریسی ورک کر سکتی ہے۔ اور جو پولیٹیکل پارٹی ان کی گریونسز کو، ان کی کیا کر سکتے ہیں ہم ان کو، کہ ان کی پرابلمز کو سالو کرتے ہیں، وہ اسی کے فیور میں ووٹ کریں گے۔ تو اس سے کیا ہو جائے گا، ایک ہیلدی کمپٹیشن بھی جنریٹ ہو جائے گا۔ تو ہر جگہ، ہر وقت، ہر سوسائٹی میں یہ سوشل ڈویژنز ہوتی ہیں، لیکن ہر وقت یہ ڈس انٹیگریشن کے لیے ہی نہیں لے جاتے ہیں۔ تو اگر ان کو اچھی طرح سے ٹیکل کیا جائے ان سوشل ڈویژنز کو، تو یہ ہیلدی ہے فار دا سکسیسفل ورکنگ آف دا ڈیموکریسی۔ اور اب ہمارے پاس ان سوشل ڈویژنز کے آؤٹ کمز 3 فیکٹرز ہیں ہمارے پاس، ٹھیک ہے۔ تو کس طرح سے دا فیکٹرز وچ ڈیسائڈ دا آؤٹ کم آف پولیٹکس آف سوشل ڈویژنز، تو 3 فیکٹرز ہیں ہمارے پاس۔ سب سے پہلا ہے رول آف آئیڈینٹی، کہ اگر لوگ یہ جانیں کہ ہماری صرف ایک آئیڈینٹی ہے، ٹھیک ہے، تو ہم صرف اگر ہم کہیں گے کہ اگر ناردرن آئرلینڈ کے لوگ صرف بولتے کہ صرف ہم کیتھولکس اور پروٹسٹنٹس ہی، کیتھولک سوچتے کہ ہم کیتھولکس ہی ہیں، اور پروٹسٹنٹ صرف پروٹسٹنٹ ہی سوچتے، اور اس کے علاوہ وہ نہیں سوچتے کہ ہم کہاں کے رہنے والے ہیں، تو اس سے کیا ہو جاتا ہے کہ جب وہ ایک ہی آئیڈینٹی کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس سے کنفلکٹ ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں۔ جس کے برعکس اگر ہم بیلجیم کی بات دیکھیں، بیلجیم کی طرف اگر ہم دیکھیں، وہاں پر ڈچ سپیکنگ، جرمن سپیکنگ، فرینچ سپیکنگ پیپل، وہ بولتے ہیں نہیں، فرسٹ وی آر بیلجینس، دین وی آر جرمن اور ڈچ سپیکنگ پیپل۔ تو اس سے کیا ہو جاتا ہے کہ اگر آئیڈینٹی میں اگر کسی سوشل گروپ نے اگر سنگل آئیڈینٹی اپنی رکھی، تو اس سے کیا ہو جاتا ہے، اس سے ڈویژنز ہوتے ہیں۔ لیکن جب وہ ملٹیپل آئیڈینٹی کی بات کرتے ہیں، ہم بیلجینز بھی ہیں اور ڈچ سپیکنگ بھی ہے، سپوز اگر آپ انڈین بھی ہو، پھر آپ مدراسی بھی ہو، پھر آپ پنجابی بھی ہو، پھر آپ کشمیری بھی ہو، لیکن یو ہیو ٹو تھنک دیٹ آئی ہیو ملٹیپل آئیڈینٹیز۔ لیکن جب کوئی سوشل گروپ سوچتا ہے کہ میری صرف ایک ہی آئیڈینٹی ہے، ہاں، تو اس سے کیا ہو جاتا ہے، اس کا آؤٹ کم اچھا نہیں ہوتا ہے، اس سے ڈس انٹیگریشن ہو سکتی ہے، اس سے سوشل ڈویژن فردر اسٹرینگتھن ہوگا۔ لیکن جب وہ سوچتا ہے کہ میری ملٹیپل آئیڈینٹیز ہے، تو اس سے کیا ہو جائے گا، وہ اچھا ہے پولیٹکس میں جانے کے لیے۔ جس طرح سے اگر ہم سب لوگ سوچیں گے کہ اگر میں پہلے انڈین ہوں، اس کے بعد میں دوسرے اسٹیٹ کا رہنے والا ہوں، یا میرا کلچر وہ ہے، میرا ریلیجن وہ ہے، تو اس سے کیا ہو جائے گا، اس سے سماج میں دوریاں نہیں بڑھیں گی، بلکہ کیا لوگ صرف اور صرف کیا کہیں گے کہ ان کی ملٹیپل آئیڈینٹیز کی طرف جب وہ سوچیں گے، تو اس سے سماج میں ڈس انٹیگریشن نہیں ہو سکتی ہے۔ دوسرا ہے کہ رول آف
پولیٹیکل لیڈرس. جب ہم پالیٹکس کی بات کرتے ہیں سوشل ڈویژنز میں، ٹھیک ہے، سوشل ڈویژنز آلریڈی ہے، تو ان پولیٹیکل لیڈرس کا یہی کام ہوتا ہے ٹو ریز دا ڈیمانڈس آف اینی کمیونٹی، ان کی ڈیمانڈس کو حل کرانا، ان کی پرابلمس کو، ان کی گریونسز کو حل کرانا. لیکن اگر ان کی ڈیمانڈ ود ان دا کانسٹیٹیوشنل فریم ورک ہوگی، یعنی جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز دے آر فری ٹو ریز دا ایشوز آف دیئر اون کمیونٹی، کوئی بھی کمیونٹی سے آپ بلانگ کرتے ہو، ٹھیک ہے، تو آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ اس کمیونٹی کی پرابلمس کو، اس کمیونٹی کی گریونسز کو آپ ریز کیجئے، لیکن ود ان دا کانسٹیٹیوشنل فریم ورک. اگر آپ کانسٹیٹیوشن سے باہر جا رہے ہیں تو اٹ کین بی ڈیزاسٹرس. تو اگر آپ کانسٹیٹیوشن سے باہر جا رہے ہیں تو جو آپ اپنی کمیونٹی کی فلاح و بہبود کے لیے ان کے ایشوز ریز کرو گے تو اس سے ملک ڈس انٹیگریٹ ہو سکتا ہے. سپوز اگر سنہالا اپنی کچھ ایک الگ، سنہالا جو سری لنکا میں تھے، وہ اپنی ایک الگ آئیڈینٹی بولتے تھے تامل کمیونٹی کی ان کی، تو لیکن ایٹ دا کاسٹ اگر وہ اگر وہ ود ان دا کانسٹیٹیوشن بول رہے ہیں تو پھر وہ ٹھیک تھی، اگر وہ کانسٹیٹیوشن سے باہر جا رہے ہیں تو وہ بات غلط تھی. تو اس طرح سے، یا اسی طرح سے یوگوسلاویا میں جو ڈفرینٹ ایتھنک کمیونٹیز تھی، اگر وہ اس طرح سے اپنی ڈیمانڈس کو پریزنٹ کرتے کہ ہمیں کیا ود ان دا کانسٹیٹیوشن رہنا ہے، کانسٹیٹیوشنل فریم ورک کے اندر ہماری یہ ڈیمانڈس ہے، تو ان کو اکاموڈیٹ کیا جا سکتا ہے. لیکن جب وہ کانسٹیٹیوشن کو ہی نہیں مان رہے ہیں تو ان کو اکاموڈیٹ کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. اور تھرڈ جو اس میں ہے، رول آف گورنمنٹ. اب رول کہ اگر لوگ ڈفرینٹ ڈیمانڈس پٹ فارورڈ کر رہے ہیں، ان کے پولیٹیکل لیڈرز بہت ساری ڈیمانڈس پٹ فارورڈ کر رہے ہیں، تو اب گورنمنٹ کا ریئیکشن کیسا ہوگا کہ وہ ان کی ڈیمانڈس کو کیسے لیتی ہے. اگر ان کو لگتا ہے کہ ان کی ڈیمانڈس جینیون ہے، ٹھیک ہے، تو ان کو تو گورنمنٹ کو پاور کو شیئر کرنا چاہیے. جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ بیلجیم میں ڈفرینٹ کمیونٹیز کے لوگ تھے، جب بیلجیم گورنمنٹ کو لگا کہ اگر ہم پاور شیئرنگ کا ایک اچھا ارینجمنٹ بنائیں گے تو اس سے کیا ہو جائے گا، اس سے ملک میں امن رہ سکتا ہے، یونٹی رہ سکتی ہے. یا جس طرح سے ہم نے دیکھا وہاں پر جس کو لیبنان میں دیکھا ہم نے، تو کس طرح سے انہوں نے ایک ارینجمنٹ کیا کہ نو ڈاؤٹ ہمیں لگتا ہے وہ آج ڈیموکریٹک ارینجمنٹ نہیں ہے، لیکن اس وقت اس سوشل وار کو، اس سول وار کو کیا کرنا، اس کو ایوائڈ کرنے کے لیے انہوں نے ایک کوئی ایگریمنٹ کیا، کوئی ٹریٹی کی، تو اس طرح سے ملک کو وہ برباد ہونے سے بچا سکے. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں سری لنکا کی ہم بات کرتے ہیں، وہاں کی گورنمنٹ نے اس کو ریئیکٹ نہیں کیا. جو کیا بولتے ہیں ہم ان کو، جو مائنارٹی کمیونٹی تھی، ان کی انٹرسٹس کو، ان کے ڈیزائرز کو اس میں نہیں، خاطر میں نہیں لایا گیا، تو فائنلی اس سے کیا ہو گیا، ملک میں سول وار ہو گیا. تو اس طرح سے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ گورنمنٹ کا بھی بہت زیادہ رول ہوتا ہے کہ وہ کس طرح سے ریئیکٹ کرتی ہے لوگوں کی ڈیمانڈس کو. اور اگر لوگوں کی ڈیمانڈس کو کیا کیا جائے، اچھی طرح سے ایڈریس کیا جائے، ان کی جینیون ڈیمانڈس کو مانا جائے، تو اس سے کیا ہو جائے گا، اس سے ڈیموکریسی اسٹرینگتھن ہوتی ہے، فردر اسٹرینگتھن ہوتی ہے. اور اگر ان کو لوگوں کو دبایا جاتا ہے، ان کی ڈیمانڈس کو مانا نہیں جاتا ہے، تو پھر کیا ہو جاتا ہے، اس سے اٹ گیوز رائز ٹو فردر سول وار ان دا کنٹری، اور کبھی کبھی یہ ڈس انٹیگریشن کے لیے بھی لے جاتا ہے. تو اٹ واز آل اباؤٹ دس ڈیموکریسی اینڈ ڈائیورسٹی. تو انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ہم کسی اور ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.